بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ان انسانوں میں سے بھی درجات ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو خود بے مثال، ان پر آنے والی آزمائش بے مثال، اور اس آزمائش پر ان کا صبر بے مثال۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی 83ویں آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے مالک کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ آیت مبارکہ کل ہم نے شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا اسے بھی ہم پورا نہ کر سکے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو رب کائنات نے مال، اولاد، مویشی، جائیداد، ہر چیز سے نوازا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہر چیز چھن گئی، جسم لاغر ہو گیا اور بیماریوں نے بری طرح گھیر لیا، سب کچھ چھن گیا، یہاں تک کہ صرف ایک اہلیہ رہ گئی، وہ بھی لوگوں کے گھر میں کام کر کے اپنا اور اپنے شوہر سیدنا ایوب علیہ السلام کا پیٹ پالتی تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ حسب معمول نکلی کہ کہیں کوئی کام مل جائے، لیکن نہ ملا، لیکن خالی ہاتھ واپس پلٹنا گوارا نہیں تھا کہ میرا شوہر جو بیمار ہے، بھوکا ہے، تو انہوں نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر ایک امیر لڑکی کے ہاتھ فروخت کر دی۔ اس نے کافی سارا کھانے پینے کا سامان دیا، جسے لے کر آئیں تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آج اتنا سارا اتنا اچھا کھانا کہاں سے مل گیا؟ فرمایا میں نے ایک امیر گھر کا کام کر دیا تھا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے کھا لیا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا تو سیدنا ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی قسم اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے تم یہ نہ بتاؤ کہ یہ کیسے آئی۔ اس خاتون نے اپنا دوپٹہ سر سے اتارا تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے دیکھا ان کی خدمت گزار بیوی نے بال، جو کہ ایک عورت کا سنگار ہوتے ہیں، خوبصورتی ہوتے ہیں، سب کاٹ کر فروخت کر دیے۔ تو فوری طور پر تڑپے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اس قدر سخت امتحان تو نہیں ہونا چاہیے، آپ سے زیادہ رحم کھانے والا کون؟ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام نوف بقالی کا قول نقل کیا کہ جو بدبخت شیطان سیدنا ایوب علیہ السلام کے پیچھے پڑا اس کا نام مسبوط تھا۔
اور سیدنا ایوب علیہ السلام سے ان کی اہلیہ اکثر و بیشتر کہا کرتی تھی کہ آپ آپ دعا فرمائیے. تو سیدنا ایوب علیہ السلام اسی طریقے سے ایک دن ان کے پاس بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اس شخص کو یہ تکلیف اس کے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے. اسی وقت بے ساختہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی، الہ العالمین اب تو لوگوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. پھر سیدنا عبداللہ بن عبید بن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے. ایک دن وہ ملنے کے لیے آئے لیکن جسمانی حالت کو دیکھ کر قریب نہ آ سکے، دور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اگر اس شخص میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں نہ ڈالتے. سیدنا ایوب علیہ السلام کو یہ سن کر بڑی تکلیف ہوئی اور اسی وقت کہا الہ العالمین آپ جانتے ہیں کہ مجھ پر کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ کوئی بھوکا شخص میرے علم میں ہو اور میں نے پیٹ بھر لیا ہو. اے اللہ اگر میں آپ کے نزدیک سچا ہوں تو میری مدد فرمائیے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق کر دی گئی اور پھر فرمایا الہ العالمین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس ایک سے زیادہ کپڑے ہوں اور میں نے کسی ننگے کو نہ دیے ہوں. اگر میں سچا ہوں تو تصدیق کیجئے. اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی آسمان سے تصدیق فرما دی اور اسی دعا کے دوران سیدنا ایوب علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور کہا الہ العالمین اب یہ سر اسی وقت اٹھے گا جب آپ مجھ پر خوش ہو کر اس آفت کو ٹال دیں گے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور فرمایا سر اٹھائیے آپ کی تکلیفیں اور بیماریاں دور ہو گئی. ایک روایت تفسیر ابن جریر طبری کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال تک آفتوں میں گرے رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ دوست یار احباب رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ گئے. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کرنا پڑ گیا اے رب کائنات اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر میں راستے میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں. الہ العالمین میں نے تو ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کی ہے. اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ رفع حاجت کے لیے بھی آپ اکیلے نہیں جا سکتے تھے. پھر اسی روایت میں ہے کہ جب تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو فرمایا اے ایوب علیہ السلام آپ اپنی ایڑی زمین پر ماریں، پانی نکلے گا، اس پانی کو پئیں اور نہا لیں. لیکن یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے. پھر اسی مناسبت سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے سیدنا ایوب علیہ السلام پر پھر جنت کا ایک لباس نازل فرمایا جسے پہن کر آپ یکسو ہو کر بیٹھ گئے. جب آپ کی اہلیہ واپس تشریف لائیں تو اپنے شوہر کو پہچان نہ سکے. پوچھنے لگی اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار بے بس اور بے کس انسان تھا، وہ کہاں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو جانور کھا گئے ہوں؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی وہ بیمار تو میں ہی ہوں. خاتون کہنے لگی آپ ایک دکھی عورت پر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے کہ جس شوہر کو میں یہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ تو سخت بیمار تھا، اس پر تو یہ رنگ روپ نہیں تھا. فرمایا رب کائنات نے مجھے یہ سب کچھ عطا فرما دیا. معزز خواتین و حضرات، اس داستان کے حوالے سے بہت کچھ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. مثال کے طور پر جب توبہ قبول ہوئی
معافی قبول ہوئی، توبہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا تو مال واپس مل گیا، اور جو کچھ چھینا تھا اس سے دگنا اللہ نے واپس کر دیا، اور فرمایا قربانی کرو، استغفار کرو، آپ کے اپنوں نے آپ کے بارے میں میری نافرمانی کی ہے۔ اور پھر مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام سے آسمان پر سونے کی ٹڈیاں نازل فرمائیں، جنہیں انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، تو آواز آئی، اے ایوب، کیا آپ ابھی تک اسی حالت میں ہیں؟ فرمایا الہ العالم نے آپ کی رحمت سے کون آسودہ ہو سکتا ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہ جو روایت ہے یہ اصل میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس آیت کا جائزہ لیں گے۔ بڑی دردناک داستان ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کی۔ میری آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ نشر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنی قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمایا کریں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے اور ہماری خدمت کر رہا ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق قرآن و حدیث کی شکل میں، دروس کی شکل میں، آپ کے سوال و جواب کی شکل میں اور جمعہ کے خطبات کی شکل میں آپ کو ملتے رہیں۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔